آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے، قرآن میں آئے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے حج اور عمرہ کرو۔ لیکن کیسے کیا جائے گا، طریقہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بتایا ہے 10 ذی الحجہ میں، 10 ہجری میں آپ نے اس کو اپنی زندگی کے آخر میں، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پوری حدیث ہے، صفت و حجۃ النبی کے نام سے پورا حج کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ مدینہ سے کیسے آپ احرام باندھ کے نکلے اور راستے میں کیسے گئے مکہ تک، پھر مکہ میں رہ کر کے کیسے آپ نے حج کیا پورا، پھر واپس آئے مدینہ، پورا شروع سے گئے پھر واپس آئے، تقریباً 10-12 صفحے میں پورا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا طریقہ بتایا ہوا۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے آپ نے کیسے حج کیا، حج کے طریقے آپ کو ملیں گے۔ بہت سارے صحابہ نے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا یا کسی رکن کو لوگوں نے پیش کیا ہے، احرام کو کسی نے بتایا ہے، لیکن حضرت جابر کی جو یہ روایت ہے یہ اس انداز میں اپنے لیے بالکل الگ اور خاص ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، پورا شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے تھے اور پھر مدینہ واپس بھی آئے ساتھ میں، پورا طریقہ بتایا انہوں نے، ایک ایک حرکت کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ کیسے آپ گئے پھر کیسے آئے، کیسے کیا، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے جب کوئی کہیں، کیونکہ مکہ کے قریب تو پہاڑیاں پڑتی ہیں، تو اوپر جاتے تھے تو آپ جو ہے تکبیر کہتے تھے، نیچے آتے تو آپ سبحان اللہ، یعنی پوری چیزیں آپ نے انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ تو طریقہ جو ہے کیسے حج کا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے گا، کیسے آپ نے کیا ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے طریقہ سیکھو مناسک حج کا۔ مناسک کہتے ہیں کہ حج کے طریقے، حج کیسے کیا جائے گا وہ مجھ سے سیکھو، اللہ کے رسول نے خود بتا لوگوں کو کہا۔ تو حج کیسے کہ ایسے ہی دین کا کوئی بھی عمل وہ اللہ کے رسول بتائیں گے، جیسے جس اسٹائل اور طریقے سے ویسے کیا جائے گا۔ گویا طریقہ جو ہے اور منہج یہ کسی دوسرے کا قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی اپنے حساب سے بتائے تو نہیں چلے گا، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہی چلے گا، اسی کو سنت کہتے، اسی کو سنت کہتے۔ چنانچہ کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے جہاں پر اخلاص شرط ہے، اخلاص تو شرط ہے، شرط اولین ہے، اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی خاطر ہو، وہیں پر یہ بھی شرط ہے کہ وہ ہمارا دین کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی نبی نے جیسے کر کے دکھایا اسی طریقے پر ہو، کوئی الگ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے پر جب ہوگا وہ عمل دین کا، جیسے نبی نے بتایا ہے وہ طریقہ، تبھی وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ یہ دونوں شرط ضروری ہے، کسی بھی عمل کے، دینی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کوئی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہی دعوت جو ہماری ہوگی اور وہی سلفی دعوت، موجودہ دور میں اسی کی اہمیت اور اسی کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے سب لوگ اپنے اپنے طریقے کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے پیش کر رہے ہیں، اپنا اپنا مسلک اور منہج پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی فکر پیش کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو طریقہ سکھایا تھا اس طریقے پر دین کو کوئی نہیں پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر دین کو پیش کرنے کو ہی سلفی دعوت کہتے ہیں۔ یہ سلفی دعوت کوئی الگ سے جماعت و تنظیم نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے لیے، دوسری جماعت کے لیے پہچان ہے کہ اس کا کوئی بانی ہو، اس کی کوئی تاریخ ہو، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہو، سب کے ہیں۔ تمام جماعتیں، تنظیمیں جتنی، سب کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں، ان کا ایک بابا ہے، ان کا ایک پیر ہے، ان کا ایک مرشد ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اور سلفی دعوت جب کہتے ہیں، اسی مراد صحابہ، ان کی تاریخ وہی ہے جو اسلام کی تاریخ ہے۔